نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ الحمدللہ آج ہم سورہ یاسین سے سٹارٹ کریں گے، اور سورہ یاسین قرآن کی بہت اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ سورہ نمبر 36 ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں ٹوٹل 114 یعنی 114 صورتیں ہیں، اور سورہ یاسین جو ہے وہ 36 نمبر پر قرآن میں ہمیں مل جائے گی۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین یاسین، پہلی آیت جس کا آغاز ہوا ہے سورہ یاسین کا، وہ یاسین سے ہوا ہے، اور یاسین کا جو ترجمہ ہے وہ بھی یاسین ہے، اس کی میننگ بھی یاسین ہے، یعنی قرآن کی بعض صورتوں کا سٹارٹ ایسے لیٹرز کے ساتھ ہوا ہے جو ملا کے تو لکھے گئے ہیں یہ حروف، لیکن ان کا معنی صرف یا ان کا میننگ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے، اور ہم میں سے کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور ان حروف کو اردو میں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور انگلش میں ان کو بروکن لیٹرز کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا معنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سیکنڈ آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقرآن الحکیم، والقرآنی قسم ہے قرآن، الحکیم حکمت والے کی۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واو جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال کیا ہے، اور قسم کھا کے کہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حکمت والی کتاب ہے، یعنی قرآن کی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کوئی بہت ہی اہم چیز ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور قسم کس لیے یوز ہوتا ہے کہ اس چیز کے، اس بات کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم پریشان ہو کہ ایسا ہے بھی یا نہیں ہے۔ قسم کھا کے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بات یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ حکمت والی کتاب ہے، اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی بات ایسی نہیں، قرآن کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے فائدہ رکھی ہو، یا جس کا کوئی بھی ہمیں مطلب بلا مقصد رکھی ہو، یا بس ایسے ہی لکھ دی ہو۔ اس کا چاہے ہم ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تفسیر دیکھ لیں، اس کی ہم ڈیٹیلز جا کے دیکھ لیں، اس کے سارے جتنے بھی ہم رولز دیکھ لیں، احکامات دیکھ لیں، وہ سارے بہت یوزفل ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں فرما رہے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اِنَّكَ بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب کہا بے شک آپ، تو یہاں آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، ان کو اشور کرایا جا رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اس وقت کے اللہ کے رسول کے دشمن تھے، ان تک بھی یہ میسج کنوے ہو گیا، ان کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، اور آپ خود سے خود یہ کلیم نہیں کر رہے۔ آیت 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی صراط مستقیم، علی اوپر، صراط راستے، مستقیم سیدھے کے، یعنی سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ تو یہ کہ نہ صرف آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں بلکہ آپ سیدھے راستے پہ بھی ہیں، یعنی آپ جو راستہ بتا رہے ہیں وہی درست ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چوزن ون ہے، لہٰذا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا وہ بھی سیدھے راستے پر ہوگا۔ تو جب ہمیں کسی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اسٹریٹ پاتھ پہ ہے، وہ صحیح راستے پر ہے، وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، اور ہم اس کو فالو کرتے جائیں گے تو ہم بھی خود بخود اسٹریٹ پاتھ پہ ہوں گے۔ تو یہ بات یہاں پر
ہمیں واضح ہو رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں اور آپ اسٹریٹ پاتھ پہ، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔